وعلیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ جزاک اللہ خیرہ۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ کے مبارک حدیث سے، یہ حدیث مبارک ہے صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ روایت کرتے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے تب تک کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حتی اکون احب الیہ، سب سے زیادہ محبت، احب سب سے زیادہ محبت وہ میرے ساتھ نہ رکھے۔ کس سے زیادہ محبت؟ من ولدہ، اپنے اولاد سے زیادہ محبت، اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے زیادہ محبت میرے ساتھ رکھے۔ ووالدہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرے۔ ماں سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، باپ سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت رکھے۔ جب تک کہ کوئی بندہ ان سب لوگوں سے زیادہ محبت میرے ساتھ نہ رکھے، تب تک وہ بندہ مومن ہو نہیں سکتا۔ تو ایسی ایک دوسری روایت صحیح مسلم شریف میں ہے، اس میں حتی اکون احب الی من اہلہ و مالہ والناس اجمعین، کہ وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرے، اپنی مال و دولت سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرے، اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ محبت کرے۔ جب تک کسی بندے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی محبت نہ ہو، تب تک وہ بندہ کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو باعزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس شروع کریں گے۔ تھوڑا سا پہلے کل کا ریوائز کر لیں گے۔ ہم نواسب مضارع پڑھ رہے ہیں، ہم نے اس میں کچھ ٹاپکس پڑھ لیے۔ نواسب مضارع میں سے ہم نے کون کون سا ناصب پڑھ لیا؟ جی سعد یہ بتا دیں، ہم نے کون کون سا ناصب پڑھ لیا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور ان پڑھا، ایک پڑھا ہم نے لن، ایک پڑھا ہم نے ان۔ یہ لن کیا کام کرتا ہے اور ان کیا کام کرتا ہے؟ سر لن جو ہے یہ ایک تو تاکید پیدا کرتا ہے مضارع پر جب یہ مضارع کے ساتھ لگ جائے، اور جی پیدا کرتا ہے، اور مضارع کو فیوچر تک کنفائن کرتا ہے۔ اور اس کا اعرابی عمل، ان سب کا جو نواسب مضارع ہے ان کا اعرابی عمل ہے کہ یہ مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کل، تو ان جو ہے کہ حرف مشبہ بالفعل جو ان ہے یہ اسی کے جیسے ہوتا ہے، مطلب اسی کے جیسے اس کا مطلب آتا ہے، میننگ کہ، اور یہ مبتدا پر نصب دیتا، یعنی سر یہ فعل مضارع پر نصب دیتا ہے۔ اس میں اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہ ہم اس جملہ اسمیہ میں استعمال کرتے ہیں ان، اور جو یہ ان ہے ناصب مضارع، یہ ہم مضارع کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور یہ اس کو یہ دیتا ہے نصب۔ چلے ماشاء اللہ، مصدر کی میننگ پروڈیوس کرتا ہے فعل مضارع میں۔ ٹھیک ہے، چلیے آج ہم دوسرا ایک ناصب پڑھ لیں گے۔ ہم پڑھیں گے اب کائے، کائے، ٹھیک ہے جی، یا پھر یہ ہوتا ہے لکائے۔ کائے یا لکائے ایک ہی بات ہے، اس کی میننگ ہوتی ہے تاکہ، تاکہ، ٹھیک ہے جی، تاکہ، یا اس کی میننگ ہوگی سو دیٹ، انگلش میں کہیں گے تو سو دیٹ۔ فور بھی اس کی میننگ آتی ہے، فور،
ایکچولی اسے آپ کو پتہ ہے نا، بیکاز از اکویلنٹ ٹو فار، ہے نا. مان لیجیے آئی کانٹ کم ود یو بیکاز آئی ہیو ٹو گو ٹو اسکول، آئی کانٹ کم ود یو فار آئی ہیو ٹو گو ٹو اسکول. ایک ہی بات ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں. ایسے ہی یہ فار کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، آگے انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. تو کائے، یہ جو یہاں پہ لی ہے یہ حرف جر لام ہے، ٹھیک ہے جی، یہ حرف جر لام ہے، یہ کائی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کی میننگ یہی آتی ہے تاکہ. تو یہ کئی یا لکئی یہ بھی جب فعل مضارع پہ یوز ہوتا ہے، انٹروڈیوس ہوتا ہے، تو فعل مضارع پہ نصب دیتا ہے، فعل مضارع پہ نصب دیتا ہے. میننگ اسی کیا آتی ہے؟ تاکہ. ٹھیک ہے جی، اس کی میننگ آتی ہے تاکہ. یہ مطلب تاکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب یہ فعل کے بعد یوز ہوگا تو فعل کا مقصد بیان کرتا ہے. تاکہ مطلب سو دیٹ کوئی مقصد اس کا کیا ہو، وہ اس کا یہ مقصد بیان کرتا ہے. جیسے اس کی ہم اگر اگزامپل دیکھیں گے، اگر میں ایسے لکھوں، مان لیجیے جئتو، جو جئتو ہے نا، یہ جا کا 13 سیگا ہے. جئتو میں آیا، ٹھیک ہے جی، میں آیا. جئتو کائے میں آیا. تاکہ دیکھیں کائے مطلب تاکہ انصرکم، تاکہ تمہاری مدد کروں. انصرکم تم سب کی مدد کرو. انصر، انصر پہ کیا آیا؟ نصب آیا. کیوں نصب آیا؟ کیونکہ سامنے کائے ہے. پلیز جو لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں نا وہ انمیوٹ کر کے رکھیں، جتنے بھی لوگ انمیوٹ کر سکتے ہیں وہ انمیوٹ کر کے رکھیں. ٹھیک ہے جی، میں نے کیا بولا، یہ جو کائے ہے یہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ تاکہ والی میننگ پروڈیوس کرتا ہے اور فعل مضارع پہ نصب دیتا ہے. جئتو کائے انصرکم میں آیا تاکہ تمہاری مدد کروں، تم سب کی مدد کروں. ایسے ہی ہم یہاں کیوں آتے ہیں کلاس میں؟ ہم کیوں آئے ہیں؟ جئنا، ہم آئے. دیکھیں جئنا ہم سب آئے. کیوں آئے؟ لکائے. میں نے بولا نا کائی یا لکئی ایک ہی بات ہے، کبھی کبھار اس حرف جر لام کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میننگ وہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. جئنا لکئی نفہم القرآن، نفہم، نفہم القرآن، نفہم القرآن. دیکھیں یہ ہے نفہم، یفہم، یفہمان، یفہمون. وہ ایک مرد سمجھا یا سمجھے گا، وہ دو مرد سمجھے یا سمجھیں گے، وہ سب مرد سمجھیں گے، سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے. افہم میں ایک مرد سمجھتا ہوں یا سمجھوں گا. نفہم، نفہم ہم سب سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے. نفہم جب اس کے سامنے لکائی لگایا یا کائی لگایا، اسے کیا بنے گا؟ اسے کیا ہوگا؟ اس سے اس پہ نصب آئے گا، اس سے نصب آئے گا نفہم پہ، اس پہ نفہم بنا. جئنا ہم آئے، ہم سب آئے، لکائے تاکہ نفہم القرآن، تاکہ ہم قرآن سمجھیں. اب قرآن پہ نصب کیوں آیا؟ کوئی مجھے بولے. کیونکہ مفعول ہے. مفعول. ویری گڈ، یہ مفعول ہے، یہ مفعول بھی ہے، تو سمجھنا قرآن ہی کو ہے، اس لیے اس پہ نصب آیا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے جی. اسی ایک قرآن کی ورس لکھتا ہوں. حافظ صاحب آئے کیا؟ حافظ صاحب آئے ہیں؟ نہیں آئے. چلے، قرآن پاک کی ایک ورس ہے، کسی کو اگر یاد ہو تو میری ہیلپ کرے. سورہ قصص، سورۃ القصص اگر کسی کو یاد ہو، سورۃ القصص اس کی ہے ورس نمبر 13. ٹھیک ہے جی. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کو اللہ نے حکم دیا تھا نا کہ یہ چھوٹا بچہ ان کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالے، تو پھر ان کو فرعون نے اٹھایا تھا وہاں. آپ لوگوں کو سب یاد ہوگا، مجھے اس واقعے کی طرف نہیں جانا ہے. پھر وہ چھوٹے تھے، انہیں کوئی دودھ پلانے والا تھا ہی نہیں. یہاں ان کی ماں بھی ان کے پیار میں اپنے بیٹے، اپنی اولاد کے غم میں رو رہی تھی، تو وہاں بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتا. پھر اللہ کہتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، یا پھر ان کی ماں آ گئی نا وہاں دودھ پلانے کے لیے،
تو کہتے فرددناہ الی امہ، تو ہم نے اس کو اس کی ماں کی طرف پھیرا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف پھیرا. چلیے میں پہلے آپ کے لیے ورس لکھتا ہوں، پھر ہم ترجمہ کریں گے. اگر یہ کسی کو یاد ہے تو میری ہیلپ کرے، لکھتے لکھتے بھول جاتا ہوں. فرددناہ الی امہ، ہے کسی کو یاد؟ کائے، دیکھیے یہاں پہ کیا آیا، کائے، کئی تقر عینہا، کئی تقر عینہا ولا تحزن، ولا تحزن ولتعلم، ولتعلم ان وعد اللہ حق، ان وعد اللہ حق. آگے کیا ہے، ولیکن، ولیکن اکثرہم لا، اکثرہم لا یعلمون. کوشش کریں میرے ساتھ ترجمہ کرنے کی جتنا بھی ہوگا آپ سے. دیکھیں یعلمون، دیکھیں کیا ہے، بس دین رددناہ، ردد سورہ 3 میں ہے نا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پھیرا، پھر ہم نے اس کو واپس کیا، ہم نے اس کو لوٹا دیا، ہے نا. فرددنا، پھر ہم نے لوٹایا، ہم نے واپس کیا، ہم نے پھیرا، ہو اس کو، یہاں ہو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. پھر ہم نے ان کو پھیرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھیرا، واپس کیا، الا، کس کی طرف، امہ، ان کی ماں کی طرف، ٹھیک ہے نا. کائے، تاکہ، تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے، ان کی آنکھ کو قرار ملے، ان کی آنکھ کو سکون ملے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مدینہ، مدینہ جی سر. ایکچولی ہے تقرر، ایکچولی ہے تقرر، یعنی تقرر. تو پھر اس کو یہ آگے ہم پڑھیں گے، یہ والا وزن کس باب سے ہے، کس وزن سے ہے. تو تھا ایکچولی تقرر. تو جب سامنے کئی لگا، یہ بنا تقرر، یہ بنا تقرر، اس پہ نصب آیا. کئی تقرر عینہا، تاکہ ان کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے. کیسے ٹھنڈک ملے؟ اپنے بچے کو دیکھ کر، چھوٹا بچہ تو کچھ دنوں کا ہی تھا. ولا تحزن، یہاں بھی یہ جو وہ ہے، یہ وہ حرف عطف ہے، تو یہاں کئی کا ایفیکٹ اس پہ بھی ہوگا، اس لیے ولا وَكَيْ لَا تَحْزَنَ، یوں سمجھے، وَكَيْ لَا تَحْزَنَ، جیسا کہ کئی یہاں پر بھی حرف عطف ہے تو اس کا ایفیکٹ یہاں بھی آئے گا. میں نے یہ بات کہی آپ لوگوں کو. اور وہ نہ غم کھائے، وہ نہ غم نہ کھائے. وَلِتَعْلَمَ، تو پھر سے واو حرف عطف آیا، پھر سے یہاں کائی کا ایفیکٹ ہوگا، اس لیے تعلم، تعلم سے تعلم بنا، کیونکہ کائی کا ایفیکٹ یہاں بھی ہوگا. وَلِتَعْلَمَ، اور اس لیے کہ وہ جان لے، کیا جان لے، ان، یہ حرف مشبہ بالفعل، ان تھا، یہ وعد اللہ، یہ تھا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. ان ہوا، ان یوز ہوا تو وعدہ بنا، نصب آیا اس پہ. ان وعد اللہ، کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے، حقن. وعد اللہ کیا ہو گیا، مبتدا، حقن کیا ہو گیا اس کی خبر، تو اس لیے یہ مرفوع آیا. ان وعد اللہ حقن، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. ولیکن، ولیکن یہ کیا ہے، حرف مشبہ بالفعل، لیکن اکثرہم، ایکچولی تھا یہ اکثرہم، ان میں سے اکثر، یعنی لوگوں میں سے اکثر تھا یہ اکثرہم، لاکنہ کی وجہ سے اکثرہم بنا. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، نہیں جانتے. سمجھ گئے؟ جی سر. یہ سمجھ آیا. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، پھر ہم نے ان کو، یعنی اس کو یہاں ترجمہ ہوگا لیکن میں عزت کے ساتھ، پھر ہم نے ان کو لوٹایا اپنی ماں کی طرف، تاکہ ان کی ماں، ان کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے. کس کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے، عینہا، عینہا مؤنث ہے، یعنی ماں کی آنکھ کو ٹھنڈک ملے اپنے بچے کو دیکھ کر. ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے. ولتعلم، اور یہ کہ وہ جان لے، کیا جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے کہ نہیں ہے.
تو اس طرح سے یہاں کائے کا کیا افیکٹ ہوا؟ مضارع پہ نصب آیا، یہاں بھی مضارع پہ نصب آیا، یہاں بھی مضارع پہ نصب آیا. کیوں نصب آیا؟ کیونکہ سامنے کائے ہے، کائے کی وجہ سے نصب آیا. سمجھ گئے مدینہ؟ جی سر. یہ سمجھ آیا؟ جی سر. اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ کہ کوئی کنفیوژن ہے تو بتا دیں. چلیے خاموشی بتا رہی نہیں ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا یہ جو میں نے کیا کہا، کائی یا لکائی ہے نا، لکائی کی بات ہم نے کر لی، یا کائی کی بات ایکچولی ہے لکائی، اور کبھی کبھار اسلام کو محذوف کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ کائی بنتا ہے. ٹھیک ہے نا، لکائی. جب اس کے بعد لا نافیہ آئے، اگر لکائی کے بالکل ترنت بعد لا نافیہ آئے بنا کسی فاصلے کے، فاصلہ مطلب سم تھنگ ان بٹوین، یعنی لکائی کے بعد ہی لا نافیہ ہو تو اس کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے ایسے لکائی لا. یعنی یوں اگر اس طرح سے ہو لکائی پلس لا تو یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے لکائی لا، لکائی لا. ٹھیک ہے نا، لکائی لا. اور اس وقت اس لکائی لا کو الگ سے ایک ورڈ تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. ورنہ جب لا نافیہ ہونے، کیونکہ لا الگ ایک ورڈ ہے، باقی کس کے بعد بھی آئے تو کبھی ملتا نہیں، لیکن لکائی کے ساتھ یہ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، لکائی کے ساتھ. مان لیجیے ابھی ان تھا، ہم نے ان پڑھا، اگر ان کے بعد اس کے بعد لا آئے تو یہ اللہ نہیں بنتا، ایسے نہیں بنتا، بلکہ یہ کیا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے ایسے. ہاں ٹھیک ہے نا، یہ ایسے بنتا ہے، ملتا نہیں. لیکن لکائی کے ساتھ ہو تو ملے گا، لکائی کے ساتھ ہو تو ملے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا ترجمہ لکائی لا کا ترجمہ کیا ہوگا پھر؟ اب لکائی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ. لکائی کا ترجمہ ہوتا ہے تاکہ. اب لکائی لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ نہیں، تاکہ نہ، تاکہ نہ. ٹھیک ہے، یا پھر تاکہ نہیں، تاکہ نہیں. یہ ترجمے ہوں گے اس کے، کیونکہ تاکہ کس کا ترجمہ ہو گیا؟ لکائی، اور نہیں لا. یہاں یا نہ لا کا ترجمہ ہو گیا، اور لکائی کا ترجمہ تاکہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایسی بھی ایک ایگزامپل مجھے قرآن سے ملی، مطلب جو یاد آتی ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں. بہت ساری ایگزامپلز ہوتی ہیں ویسے قرآن میں، تو سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے قرآن میں. قرآن پاک میں ہے ایک سورہ حدید. کسی کو یاد ہو تو میری ہیلپ کرے، لکھتے لکھتے بھول جاتے ہیں اور ہو سکتا غلطیاں ہو لکھتے لکھتے. سورہ حدید کی آیت نمبر 23 ہے. اللہ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. اس طرح سے ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى ما فاتکم. یہ تا ہے، ما فاتکم. ولا تفرحوا بما آتاکم. قرآن یاد کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ. جو بندہ حافظ ہوتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ کے ماں باپ کے سر پہ ایک الگ سا تاج سجائے گا، ایک کراؤن ہوگا حافظ کے ماں باپ کے سر پہ، اور حافظ قیامت کے دن شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. لیکن حافظ ہو جو اللہ کی رضا کے لیے حفظ کرے. واللہ لا يحب كل مختال فخور. كل مختال فخور. دیکھیں یہ سورہ حدید کی آیت ہے. لِكَيْ لا، کیا ترجمہ ہوگا لِكَيْ لا کا؟ تاکہ نہ. ویری گڈ. تاکہ نہ. تأسو، تاکہ نہ غم کھاؤ. دیکھیں ایکچولی کیا تھا یہ ہے نا تأسو. کیا لگتا آپ کو کیا ہوا یہاں پر؟ نون اعرابی ڈراپ ہو. ہاں یہاں تو میں الف بول گیا نا، یہ الف ایڈ کر لیں گے. لِكَيْ لا تأسو.
ٹھیک ہے نا. تاک یہ تھا ایکچولی تاسونا, ٹھیک ہے جی, یہ تھا تاسونا, کہتے ہیں یہ مخاطب جمع کا صیغہ ہے, مخاطب جمع کا صیغہ ہے, سیکنڈ پرسن جمع کا صیغہ ہے, مذکر والا. تاسونا یعنی تم سب غم کھاتے ہو یا کھاؤ گے. لکی لا تاسو, تاکہ تم سب غم نہ کھاؤ, تاکہ تم سب غم نہ کھاؤ, تاکہ نہ کھاؤ, تاکہ نہ غم کھاؤ تم سب, تاکہ تم سب غم نہ کھاؤ. کس بات پہ؟ علا ما, جو کچھ, فاتکم, فاتکم ہم کہتے ہیں نا, یعنی وفات, وفات کس چیز کو کہتے ہیں؟ وفات, مر جانے کو, بچھڑنے کو. آپ لوگ کہتے ہیں نا, کسی کا نام لکھتے پھر لکھتے المتوفا, المتوفا, پھر یہاں کوئی ایئر لکھا ہوتا ہے 2020, جو 2020 میں وفات پا گیا, یعنی جو بچھڑ گیا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ, تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس پہ جو کچھ تم سے تمہارے ہاتھ سے چلا گیا, جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے اس پہ تم غم نہ کھاؤ. وَلَا تَفْرَحُوا, وَلَا تَفْرَحُوا, ایکچولی تھا یہ تفرحون, کیا تھا یہ؟ تفرحون, فرح یفرحون, سمیع یسمع کے سیگے پہ فرح یفرح, یفرح مطلب وہ خوشی مناتا ہے یا خوشی منائے گا. تفرحون, تم سب خوشی مناتے ہو یا خوشی مناؤ گے, ٹھیک ہے نا. ولا تفرحوا, اور تم خوشی نہ مناؤ. خوشی, یہاں خوشی منانے سے مراد اتراؤ نہیں, تاکہ تم اتراؤ نہ. اترانا سمجھتے ہیں نا آپ؟ اترانا کیا ہوتا ہے سمجھتے ہیں نا مدینہ؟ جی سر. اترانا مطلب جو خوشی میں جو وہ گھمنڈ کرے, اکڑ اکڑ کے چلے, تاکہ تم اتراؤ مت. یہاں بھی, یہاں کیوں یہ نونی اعرابی گرا؟ کیونکہ یہ سامنے جو وا ہے یہ واو حرف عطف ہے, تو یہاں بھی اس لکیلا کا ایفیکٹ یہاں بھی ہوگا. بیچ میں واو عطف آیا, اس اینڈ کا کام کرتا ہے, اس لیے یہاں بھی تفرحو پہ بھی اس لکی کا استعمال, اس لکی کا ایفیکٹ ہوگا. ولا تفرحو, اور اتراؤ نہیں. کس چیز سے؟ بما آتاکم, اس چیز پہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا, یعنی دنیاوی چیزوں میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس پہ تم اتراؤ نہیں, تاکہ تم غم نہ کھاؤ اس چیز پہ جو تمہارے ہاتھ سے چلا جائے, اور تم اتراؤ نہیں اس چیز سے, اس چیز پہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا, یعنی دنیا کے بارے میں, دنیاوی چیزوں میں سے جو کچھ بھی دیا اس پہ اتراؤ نہیں. واللہ, اور اللہ, لا یحب, نہیں محبت کرتا, نہیں محبت کرتا. یحب, یحب, یحبان, یحبون, ٹھیک ہے نا, پہلا صیغہ ہے. واللہ لا یحب, اور اللہ محبت نہیں کرتا, اللہ پسند نہیں کرتا, اللہ لائک نہیں کرتا. کس کو؟ کس کو؟ کل مختال فخور. کل مختال, یہ مضاف مضاف الیہ ہے, مضاف مضاف الیہ ہے. مختال, مختال کہتے ہیں متکبر آدمی کو, ٹھیک ہے نا, متکبر. فخور کہتے ہیں فخر کرنے والے کو, بڑائی, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے. یہ آپس میں سملر ورڈز ہیں. تو اللہ پسند نہیں کرتا متکبر, بڑائی ماننے والے آدمی کو. ایک منٹ پلیز, جسٹ منٹ. جی سوری, تو میں نے کیا کہا, میں نے کہا یہ کلّا کیا ہے یہاں پہ مضاف ہے, اور مختالن مضاف, مضاف سوری مختالن مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ یہاں پہ مجھے بولے اس کلّا پہ نصب کیوں آیا؟ لا کی وجہ سے. مفعول, مفعول ہونے کی وجہ سے, لا کی وجہ سے نہیں. اللہ محبت نہیں کرتا, کس کو نہیں کرتا محبت؟ کلّا مختال, کل مختال کو, یعنی مختال میں سے ہر ایک کو محبت نہیں کرتا, مختال میں سے کسی کو بھی محبت نہیں کرتا. تو وہ مفعول ہو گئے جس سے محبت کی جائے. محبت فعل ہے, محبت کرنے والا فاعل, محبت جس سے کی جائے وہ مفعول ہو گیا. تو یہاں جب مضاف مضاف جب اضافت ہو تو وہاں اضافت میں مین پارٹ کون ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. مضاف کا اعراب چینج ہوتا ہے, مضاف الیہ کا اعراب ہمیشہ جر آتا ہے, اس لیے یہاں بھی جر. ٹھیک ہے جی, مدینہ سمجھ آیا؟ جی سر. جی سر. یہاں یہ سمجھے فخور کیا ہے, فخور بھی مضاف الیہ ہے, اس کا مضاف بھی کلّا ہے. یا یہاں پہ اگر کلّا یوں سمجھے, ایک کلّا یہاں محذوف ہے, ایک کلّا یہاں بھی محذوف ہے, کلّا مختال کلّا فخور. یا پھر یوں سمجھے فخور ایک مختال کی صفت ہے, اس لیے اس پہ صفت پہ بھی اعراب وہی آیا ہے جو
موصوف پہ آیا ہے، دونوں اس کی ترکیبیں ہو سکتی ہیں. یہ سمجھ آ گیا؟ یہاں پہ مجھے سمجھانا تھا لکئی لا، لکئی لا، لکئی اور کئی ایک ساتھ استعمال ہوا ہے. تو اس دیکھیں ورنہ کیا ہونا چاہیے، اکثر کیا ہوتا ہے نا، اکثر طور پر، ناٹ آلویز بٹ اکثر طور پر یہ ہوتا ہے، مان لیجیے یہ عامل کوئی بھی ہے، کوئی عامل ایکس ہے، جب یہ اپنے معمول پہ لگتا ہے تو اس کا اعراب چینج کر دیتا ہے. لیکن اگر اس کے بیچ میں کچھ اور آئے تو اس عامل کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، آگے بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا ہے. اگر ایک عامل یہ ہے، کوئی دوسرا عامل بیچ میں آ گیا تو اس پہ کس کا ایفیکٹ آئے گا؟ جو اس کے قریب عامل ہے اس کا ایفیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں دیکھیں لکائے، یہاں دیکھیں لکائے، یہ ایک عامل ہے. اب کس پہلے مضارع پہ جب یہ لگے گا تو اس کو نصب دے گا. اب سامنے اگر لا آیا تو کچھ عوامل کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ لا ہے نا، یہ لا ان کا ایفیکٹ ختم کر دیتا ہے کیونکہ فاصلہ بیچ میں بنا. اب یہ یوں سمجھ لے یہ لا کیا ہے، کیا چیز ہے، یہ لا حرف ہے. اب لکئی مضارع پہ داخل نہیں ہوا بلکہ حرف پہ داخل ہوا، حرف مبنی ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا تھا. لیکن لکئی کے ساتھ ایسا نہیں ہے. لکئی کے ساتھ اگر لا آیا نا تو وہ الگ ایک، یوں سمجھ لیجیے وہ بھی ایک عامل بن جاتا ہے جو وہی کام کرتا ہے جو لکئی کرتا ہے، یعنی نصب دیتا ہے. میں یہ اچھی طرح اس کے بعد سمجھاؤں. ابھی ہم اذن پڑھنے والے ہیں، اذن، ابھی ہم اذن پڑھنے والے. اس کے بعد اذن بھی نصب دیتا ہے، لیکن اگر اذن کے بعد لا آئے گا، اگر اذن کے بعد لا آئے گا تو اب، اور اس کے بعد مضارع ہوگا، اس کے بعد مضارع ہوگا تو مضارع پہ نصب نہیں آئے گا، مضارع پہ نصب نہیں آئے گا. بھیا کیوں نہیں آیا؟ بھائی اذن کا ایفیکٹ مضارع پہ ہونا تھا. اگر مضارع پہ وہ اپلائی ہو جاتا، مضارع پہ اگر وہ انٹروڈیوس ہو جاتا تو اس پہ ایفیکٹ ہو جاتا، اذن کا نصب آتا. لیکن اب وہ اس کے بیچ میں لا آ گیا، یوں کہے کہ اس کا اب وہ لا پہ داخل ہوا، لا پہ تو کوئی نصب دینے والا ہے ہی نہیں. یا پھر یوں سمجھے کہ مضارع اور اذن کے بیچ میں ایک فاصلہ آیا، اب اس لیے مضارع پہ کوئی ایفیکٹ ہوگا نہیں، مضارع پہ نصب آئے گا نہیں. لیکن یہاں لکئی کے ساتھ اگر اس کے بعد لا آیا نا تو وہ تب بھی نصب دیتا ہے، یہ یاد رکھ لیں. لکئی کے بعد اگر لا آیا نا وہ تب بھی نصب دیتا ہے، اور اس کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے، لکیلا بن جاتا ہے، وہ ایک الگ ہی ورڈ بن جاتا ہے، وہ تب بھی نصب دیتا ہے. یہ یاد رکھ لیں. یہ مائنیوٹ تھنگس اور کہیں نہیں ملیں گی، یہ یاد رکھ لیں اچھے سے. ٹھیک ہے جی؟ اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اتینا نو سر. چلے ماشاء اللہ. اب ہم اذن پڑھنے والے ہیں، اب ہم اذن پڑھنے والے ہیں. اس طرح سے اذن ہوگا یا اس طرح سے اذن ہوگا، ایک ہی بات ہے. یا تو ایسے ہوگا اذن یا پھر ایسے ہوگا اذن، ایک ہی بات ہے. اس کی میننگ ہوتی ہے تب تو، تب تو، یا ایسا ہو تو، ایسا ہو تو، یعنی کہ if so then، if so then. ٹھیک ہے جی؟ if so comma then، یعنی اگر ایسا ہو تو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی جو پریسیڈنگ جملہ ہوگا، جو اذن سے پہلے جو جملہ آیا، جو پریسیڈنگ سینٹینس ہوگا، جو پریسیڈنگ سینٹینس ہوگا، جو اذن سے پہلے جو سینٹینس لکھا گیا ہوگا، اس کا رزلٹ، پریسیڈنگ سینٹینس کا رزلٹ، اس کا رزلٹ ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. مان لیجیے میں آپ سے ایک حدیث سناؤں. ایک حدیث ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن عصر نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 بار درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو 80 مرتبہ یہ پڑھے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں. سن لیا آپ نے حدیث؟ 80 بار یہ پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب کیا کہیں گے آپ؟ بھائی تب تو میں پڑھ لوں گا اس کو، تب تو میں پڑھا کروں گا. اب میں نے جملہ کہا نا، اب کیا کہیں گے آپ؟ اب تو میں پڑھ لیا کروں گا. تو یہی کام اذن ہے، تب تو میں پڑھ لیا کروں گا، یہ اذن ہے، یہی کام اذن کرتا ہے. مان لیجیے تو اگر میں یوں کہوں قلت لزید، میں نے زید سے کہا، قلت لزید، میں نے زید سے، دیکھیے قولا کے بعد حرف جر لام صلہ یوز ہوا، ہمیشہ یوز ہوتا ہے. قلت لزید، میں نے زید سے کیا کہا؟ اب انورٹڈ کاماز میں لکھ رہا ہوں جو میں نے اس کو کچھ کہا. ان اللہ مع الصابرین، میں یوں لکھوں ان اللہ مع الصابرین، یہ قرآن کی ورس ہے. میں نے اس کو کہا. سر اس کا کوئی ترجمہ کرے، اس کا کوئی ترجمہ کرے. میں نے زید سے کہا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
چلے ماشاءاللہ. اس میں جلد اللہ پہ نصب کیوں آیا؟ ان کی وجہ سے. فقال ف دین پھر تو اس نے کہا فقال کس نے کہا؟ زید نے کہا. کیا کہا؟ اب یہ بھی میں انورٹڈ کاماز میں لکھتا ہوں جو کچھ نے کہا. اس نے کیا کہا؟ اذن یا پھر اذن اس طرح سے لکھیں گے دونوں. اذن سأصبر، اذن سأصبر کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ سأصبر اذن تب تو میں سأصبر. بھی صبر کروں گا. میں بھی کس کا ترجمہ کیا؟ میں تب صبر کروں گا. ہاں تب تو میں صبر کروں گا. س یہ کنفائن ہو مضارع کے ساتھ. اسبر پہ کیا آیا؟ یہ تھا ایکچولی اسبرو یہ ہے صبر یصبرو. یہ یوں ہے صبر یصبرو. یہ کون سا باب ہوا؟ صبر یصبرو. ضرب یضرب. ہے نا ضرب. جی تو سأصبرو یہ متکلم والا سیگا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اذن سأصبرو تب تو میں صبر کروں گا. سمجھ آ رہا ہے نا؟ جی سر. جی ماشاءاللہ. تو ابھی جو میں نے کہا تھا نا اگر اس کے بعد مان لیجیے کوئی فاصلہ آ جائے جیسے قرآن کے ایک ورس ہے. میں قرآن کے ایک ورس دیکھتا ہوں. یہ ہے سورہ نساء. نساء کے ایک ورس ہے ام لہم دیکھیں اس سورہ نساء کی آیت نمبر 53 ہے. النساء ٹھیک ہے جی. تو کیا ہے؟ ام لہم. ام مطلب کیا لہم ان کا ان کے لیے. ام لہم نصیب حصہ کچھ حصہ. من الملک کیا ملک میں سے کیا بادشاہی میں سے ان کا کوئی حصہ ہے؟ یہودیوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کیا ان کے جب یہودی کہتے تھے نا کہ بادشاہی ہماری ہے، نبوت تو بنی اسرائیل میں ہوا کرتی تھی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبوت ملی، بادشاہی نے کیسے ملی؟ تو اللہ کہتا ہے ام لہم نصیب من الملک کیا ان کے لیے کیا ان کا کوئی حصہ ہے ملک میں سے، بادشاہی میں سے؟ فَإِذَن اگر ہوتا تو، ایسا ہو تو. میں نے کہا نا ابھی اذن کا ترجمہ ایسا ہو تو. if so then if it was so if it had been so had it been so اگر ایسا ہوتا تو لا یؤتون نہیں دیتے اس کو ناسا لوگوں کو. نقیرہ کہتے ہیں مول نا جو باڈی پہ جو مولز ہوتے ہیں، مول برابر بھی نہیں دیتے، تل برابر بھی نہیں دیتے. اگر ان کے پاس کچھ بادشاہی ہوتی تو پھر یہ لوگوں کو تل برابر بھی نہیں دیتے. یہودیوں کی کنجوسی کے بارے میں بات ہو رہی کہ وہ اتنے کنجوس ہیں. تو یہاں کیا اذن کے بعد یہ دیکھیں مضارع ہے، اس پہ نون عربی ڈراپ ہونا چاہیے تھا، لیکن بیچ میں فاصلہ لا آیا. جیسے ابھی لکائی کے بعد لا آیا تھا اس نے تب بھی اپنے کام کیا تھا، لیکن اذن کے بعد لا آیا نا تو یہ اپنا نصب نہیں دے رہا. کیوں نہیں نصب دے رہا بھائی سمپلی یہ تو مضارع پہ داخل ہوا ہی نہیں. یہ کس پہ داخل ہوا؟ لا پہ ہوا. اب اس پہ کیا نصب دے گا؟ یہ نصب مضارع پہ دیتا ہے اور کسی پہ نصب نہیں دیتا. تو مضارع پہ نصب دیتا اگر یہ مضارع پہ اپلائی ہو. یوں سمجھے یہ مضارع پہ اپلائی ہوا ہی نہیں، اس لیے یہاں یو ٹو ہونا چاہیے تھا، لیکن یو ٹو نہ بالکل ہے. ریزن یہی ہے کہ مضارع پہ اذن داخل ہوا ہی نہیں ہے. یو ٹو ناسا. اب ناسب پہ کیوں ہے ناسب پہ نصب؟ کیونکہ وہ مفعول بھی ہے. نقیرہ پہ کیوں ہے نصب؟ کیونکہ وہ مفعول معہو ہے، یعنی وہ بھی مفعول ہے. وہ آگے بات کر لیں گے. مفعول کے کچھ قسمیں ہیں، مفعول بھی، مفعول مع، مفعول فی. تو یہاں پہ نقیرہ یعنی وہ مول برابر بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا، کس کو؟ لوگوں کو نہیں دیتے. اس لیے دونوں یہ منصوب ہے کیونکہ دونوں مفعول ہے.
تو یہاں پہ یو ٹو ہونا چاہیے تھا اذن کی وجہ سے، لیکن ان کے بیچ میں لا ہے اس لیے اس پہ اذن، اس لیے اس پہ نصب نہیں آیا. سمجھ گئے؟ مدینہ جی سمجھ؟ سر. اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ آج کی کلاس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ مدینہ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر جب ہم نے حرف مشبہ بالفعل پڑھا تھا تب ہم ہم نے انا کی جو لائٹ فارم پڑھی تھی ان، ہم اس میں ہم نے بولا تھا کہ جب ہم اس ان کو جملہ فعلیہ میں داخل کریں گے ہم تب ہمیں کلمہ شرط کا لانا ضروری ہے. ہاں ٹھیک. وہ لایا نہیں ہم نے کہیں پہ. یہ وہ والا انت ہے. اس پہ ہم ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں. میں آپ کو کل سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ جی انشاءاللہ. مجھے کل کلاس میں یاد دلانا، میں بھول جاؤں، مجھے کل کلاس میں یاد دلانا یہ چیز. میں انشاءاللہ کل ڈسکس کر لوں. ٹھیک ہے؟ اگر کسی اور کو کوئی کنفیوژن ہو تو گروپ میں پوچھ لینا. ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے جی.